آرڈر نمبر 11 فیصل واڈا صاحب جی. تو choice is yours اگر سر آپ I don't have a problem with you at all. چیئرمین صاحب بہت شکریہ آپ کا. طارر صاحب کا بھی بہت شکریہ. میں توجہ دلانا چاہتا ہوں چیئرمین صاحب آپ کی اور اس ایوان کی. کن کا شکریہ ادا کر دیں جی؟ نو کراس کوشچن آرڈر ان دا ان کا بھی کر دیں گے. جی فیصل واڈا صاحب آپ چیئرمین صاحب جی آپ بات کریں. میری گزارش یہ چیئرمین صاحب کہ یہ ایک مدعا ایشو اٹھا ہوا تھا اور کیونکہ ہمارے وہاں ایک روایت ہے تو میں طارر صاحب کی توجہ بھی چاہوں گا کہ ہماری ایف بی آر کی ایک ٹرانزیکشن آئی جس کے اندر 1010 گاڑیاں خریدنے کی بات کی گئی. چلے جی بات کر لی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. پرابلم یہاں سے شروع ہوئی ہے جب ان گاڑیوں کے اوپر 384 بلین ریکور نہیں ہوئے ابھی تک, جو ہدف تھا ایف بی آر کا. ایف بی آر کا ہدف 384 ارب نہیں پورا ہوا. چلیں جی کوئی بات نہیں, پھر بھی ہم آپ کو انعام کے طور پہ گاڑیاں دے دیتے ہیں کہ آپ ریکوری. اس کے بعد ہم نے ان کو ریکویسٹ کی منسٹرز یہ ایشو ٹیک اپ کرنے سے پہلے کہ یہ مسئلہ اس کے اندر اور بہت ساری ارریگولیرٹیز کا ہے, ان کو ذرا دیکھ لیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو مجبور ہیں, آپ کہیں گے تو میں نام بھی لے لوں گا ایوان کے اندر, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے بعد یہ کہانی اور آگے بڑھی. جب آگے بڑھی تو اس پورے پروسیجر کے اندر کوئی اخبار میں ایڈورٹیزمنٹ نہیں آئی اس ٹینڈر کی کہ یہ گاڑیاں اتنی لی جائیں گی یا اس کمپنی کو دی جائیں گی یا کیا ہوگا. اس پورے پروسیجر کے اندر اخبار میں ایڈورٹیزمنٹ نہیں آئی. اچھا جی نہیں آئی. پھر ہمارے اوپر الزام لگا دیا گیا کہ فائنانس کمیٹی جو ہے وہ انفلوئنس ہو گئی. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وزیر دفاع جو ہیں وہ وزیر فائنانس کی بات کو لے کر چل رہے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ وزیر دفاع کے اندر فائنانس آتی ہے, وزیر فائنانس کے اندر وزیر دفاع آتی ہے, وزارتیں کس کی کیا ہیں ہمیں نہیں پتا, لیکن چلیں ان کا رائٹ ہے پالیٹکس کرنے کا, وہ پالیٹکس کر رہے ہیں. ڈیفنس منسٹر صاحب نے کہا کہ جی ایک کمیٹی کے اندر لوگ انفلوئنس ہو گئے ہیں. چلے جی مجھ پہ تو الزام لگ گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سلیم مانڈی والا صاحب جو چیئرمین اس کمیٹی کے پیپلز پارٹی کی ایلائز ہے, ان پہ بھی آپ نے الزام لگا دیا کہ ہم انفلوئنس ہو گئے. اوکے جی, آپ کی اپنی نون لیگ کے لوگ اس کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو لبیک کہہ رہے ہیں اس چیز کو کہ بالکل ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں, وہ بھی انفلوئنس ہو گئے ہیں. آپ کے منسٹر آف اسٹیٹ علی ملک صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک کام ہے, تو وہ بھی انفلوئنس ہو گئے. ہمارے پہ انفلوئنس کیا ہے سر؟ ہم پہ الزام یہ آ رہا ہے کہ ہم وہ انفلوئنس ہو گئے ہیں کہ ہم پاکستان کے ایکس چیکر کو کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچا رہے ہیں. اچھی معیاری چیز کو کہہ رہے ہیں اچھے دام لے لو. یہ پاکستان کی پہلی چوری ہے. یہ چوری آج تک پہلے سنی نہیں. وزیر دفاع صاحب کس کا دفاع کر رہے ہیں, میں اس کو بھی سیاست میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں ان کو کبھی الزام نہیں لگاؤں گا کہ وہ چوری کے اندر ملوث ہے, کیونکہ چھوٹی چوری ہے, 50 60 70 کروڑ 100 کروڑ تو کوئی چوری نہیں ہوتی. لیکن وہ ایکچولی دفاع چوری کا نہیں کر رہے, نہ ان کی کتاب ان کی جیب میں جا رہا ہے پیسہ. وہ دفاع کر رہے ہیں کسی فیورٹ کے لیے, وہ فیورٹ کسی اور کا فیورٹ ہے. یہ فیورزم نہیں اب چلنے دیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے کہا کہ جی ہمیں گاڑیاں دینی ہے, 1087 کا آپ نے اپروول لیا. 1087 لوگ یہ فیلڈ میں چلے جائیں گے. اب یہ نئی منطق ہے. 20 گریڈ اینڈ آنورڈز گاڑیوں کی ایلوکیشنز ہو سکتی ہے, لیکن 16 سے 20 تک تو ہم نے 19 تک نہیں سنی. چلے جی یہ بھی آج آپ نے اٹھا لیا مدعا کہ چلے جی جاگیر ہے, چلاتے ہیں اپنی مرضی سے. پھر پالیسی بورڈ ہے اس کا جس کا یہ مینڈیٹ ہے, اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. پھر ہمیں بریفنگ دی گئی. اب میں آپ کو پاکستانی قوم کو ایک ایسی 2-3 چیزیں دکھاؤں گا جس سے مجھے مدعے میں اور بتانے کی ضرورت نہیں کہ چوری, بےایمانی, بدماشی اور غنڈہ گردی اس ملک کا وتیرہ ہے. پہلے بھی تھا, آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا شاید میرے خیال سے. پھر ہمیں کہا گیا کہ یہ کیبنٹ کا اپروول ہے, سر آنکھوں پہ کیبنٹ کا اپروول ہے. کیبنٹ کے اپروول سے 190 ملین پاؤنڈ کا بھی ہوا تھا, آپ نے دیکھ لیا جیل ہوئی, تو اس پہ بھی جیل ہوگی. اب آ جائیں اب سر مدعے کے اوپر. 10 تاریخ کو ہم نے, یہ کاغذات میرے نہیں ہیں, یہ ایف بی آر سے ریلیٹڈ کاغذات, 10 جنوری کو ہم نے اس مدعے کو ٹیک اپ کیا. 10 ہی جنوری کو لیٹر انٹینٹ جلدی ایشو کر دی جاتی ہے. کانٹریکٹ بنایا جاتا ہے چیئرمین صاحب ایسا
کہ آپ کرسی پہ آپ کا قد یہ ہوگا, آپ اس کرسی پہ بیٹھیں گے, یہ آپ کے رائٹ پہ ہوگا, یہ آپ کے لیفٹ ہوگا, یہ نہیں کہ کانٹریکٹ آپ کو چلا جانا ہے. کام تو یہ تھا اپوزیشن کا, لیکن اپوزیشن تو کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اب آ جائیں اب دوسری چیز کے اوپر. 22 جنوری 2025 کو کمیٹی اجلاس کر رہی ہے, سوالوں کے جواب مانگ رہی ہے, کوئی سوال کا جواب نہیں ہے. اس کمیٹی میں میرے سمیت پیپلز پارٹی ہے آن بورڈ, وہ کہہ رہی ہے کام بالکل ٹھیک ہے, نون لیگ کہہ رہی ہے یہ کام ٹھیک ہے, اور فائنانس منسٹر جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اب سر ایک بہت امپورٹنٹ ایشو آ گیا ہے یہاں. اس ایشو کے اندر آپ کو جو سب سے ریلیونٹ چیز جو پاکستانی قوم کو ایک دفعہ کھل کے دیکھنی پڑے گی کہ یہ ملک کس طریقے سے بے دردی سے چلایا جا رہا ہے. 22 جنوری 2025 کو فائنانس کمیٹی اس ایشو کو ٹیک اپ کرتی ہے. 22 جنوری 2025 کو ایف بی آر, جو پاکستان کی کسی ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے سنا نہیں, 22 جنوری کو ایف بی آر ملٹی نیشنل کو ریڈ کر دیتی ہے. وہ ریڈ کر کے ان کے اندر سرچ وارنٹس ڈال کر ان کی کتابیں کھولتی ہے. کھول لے, کیا وہ منشیات بیچ رہے تھے, کیا وہ ہیومن ٹریفکنگ کر رہے تھے, کیا وہ ملک کے خلاف سازش کر رہے تھے. یہ ملٹی نیشنل بھی اتفاقاً پھر سے وہی کمپنی نکلی جس کو دھیڑ بکیڑ کر رہے تھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو گاڑی لینی ہے, ان سب چیزوں کے باوجود لے لے. ہمارا مدعا یہ ہے کہ اگر معیاری, سستی, اچھی چیز آپ کو مل رہی ہے تو آپ کروڑوں روپے کا ایکسچیکر کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اگر آپ کو گاڑیاں ہی دینی ہیں, آئین اور قانون میں کہیں لکھ دی ہے, کہیں سے اوپر سے فرمائش آ گئی ہے کہ ہم نے خواہشات پوری کرنی ہے, تو آپ نے اپر لاک تو لگا دیا 1300 سی سی, لوور لاک لگانا بھول گئے آپ, تو آپ 660 سی سی کی بہت اچھی گاڑی ہے سوزوکی آلٹو دے دیا ان کو. آپ سوزوکی آلٹو نہیں دیں گے, لیکن کیونکہ لکھا ہے کہ ہم رولز رائس دیں گے, ہم فینٹمز دیں گے, ہم بینٹلیز دیں گے, ہم پورشا دیں گے, ہم کارویٹس دیں گے, ہم مسٹینگ دیں گے. کیوں دیں گے؟ ہدف بھی پورا نہیں کریں گے, خوش کرنا ہے. ایک اور چیز اسی اپروول کے اندر جو آپ کو چیئرمین صاحب دیکھتے کیوں آئی, وہ یہ کہ 4 کیٹیگریاں بنا دی ہیں. ایف بی آر کو 4 سیلریاں ہر مہینے ایکسٹرا دی جائیں گی. کیٹیگری 2 میں 3 سیلری ایکسٹرا دی جائیں گی. کیٹیگری 3 میں 2 سیلری ایکسٹرا دی جائے گی. سر یہ آپ اربوں روپے کا نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ اربوں روپے کے آپ انسینٹیو دے رہے ہیں. کیا آپ نے اپنا ہدف پورا کر لیا ہے؟ آپ اپنے ہدف کا 50% ہمیں لکھ کے دے دیں کہ آپ پورا کر لیں گے. آپ گاڑیاں 100 دفعہ لیں, کیوں نہیں ہم رینٹ کار کر لیتے؟ کیوں نہیں ہم 10% سود ہے لیز پہ گاڑیاں لے لیں, 5% امپلائی دے, 5% گورنمنٹ دے, ملکیت بھی اس کی ہو جائے, گاڑی بھی وہ سنبھالے. 1.2 بلین کا فیول لگے گا, اس کا کوئی کھاتا نہیں ہے. سیلریز کی مد میں بلین چلے جائیں گے بونسز کے طور پر, اس کا کوئی کھاتا نہیں ہے. ڈسکرپنسیز ہیں اس کانٹریکٹ کے اندر, ساری چیزیں بائی پاس کی. نہ نسان ہے, نہ کیا ہے, نہ ہونڈائی ہے, نہ چنگائی ہے, کوئی گاڑی. 2 گاڑی چلے جی, 2 گاڑی ہے, ہونڈا اور ٹویوٹا, دونوں گاڑیاں ہمارے لیے قابل قبول ہے, ہم انسینٹیو دیتے ہیں ان کمپنیز کو. لیکن ہم ملٹی نیشنلز کو جن کے انویسٹمنٹ کے لیے تڑپ رہے ہیں ہم آج کہ ہمارے پاس لو فورن فنڈنگ ہو, فورن کمپنیز آئیں, آپ ان کو ریڈ کر دیتے ہیں. ریڈ کر کے ان کی آڈٹ بکس کھلوا دیتے ہیں, ان کی ایجنٹس کی بکس کھلوا دیتے ہیں. اتفاقاً حسن اتفاق یہ 22 کو جس پر کمیٹی اٹھا رہی ہے, 10 تاریخ کو جنوری کو کمیٹی ایشو اٹھاتی ہے, تب 10 تاریخ کو ایکشن لیتے ہیں. یہ نہیں کہ اس مافیا کے خلاف پاکستان میں کوئی جرات ہی نہیں کرے گا کبھی زندگی میں, کیونکہ اگر آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی فائل کھول دی جائے گی, آپ پہ کیس بنا دیا جائے گا, آپ کو کسی بھی طریقے سے ہراس کیا جائے گا تاکہ آپ خاموشی سے سن لیں اور یہ سب کچھ تماشا ہونے دیں. دیکھیں چیئرمین صاحب, اس میں سوزوکی کو کیوں نہیں کنسیڈر کرتے 660 سی سی کو؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کو ٹویوٹا, صرف جوابی طور پہ میں بات کر رہا ہوں, کہ اگر آپ کو بڑی انجن کیپیسٹی بڑی دے رہی ہے, ریسیل بھی اس کی زیادہ ہے, مینٹیننس بھی کم ہے, فیول ایفیشینٹ بھی ہے, اور ایکسٹرا فیچرز میں 20 کروڑ روپے کے رمز بھی دے رہی ہے, ٹریکنگ سسٹم بھی دے رہی ہے, اسٹیریو سسٹم بھی دے رہی ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, تو مجھے ایک بات بتائیں, اگر میں صرف طارق صاحب کی بات کو لے لوں, ٹویوٹا اور ہونڈا کا کمپیریزن کر لوں, تو مجھے آپ بتائیں کہ کسی عام آدمی کو
سینسیبل آدمی کو کیا لگے گا اگر مجھے ایک سستی چیز معیاری مل رہی ہے, بہترین مل رہی ہے اور بہتر برانڈ کے ساتھ مل رہی ہے تو میں اس کو لوں. لیکن میرا مدعا یہاں بھی کانٹریکٹ اوارڈ کرنے سے کہ غلط طریقے سے ٹیلر میڈ ہوا کس پہ متعین ہوگی. یہ کرمنل نیگلیجنس جو کیا گیا ہے اس کے اندر وارننگز کے بعد بھی یہ عائد کس پہ ہوگی, اس کی فوجری کی اور رانگ کانٹریکٹ ڈیزائننگ کی اور ٹیلر میڈ ڈیزائننگ کی, اس کے اندر کیجولٹی کس کی ہوگی. آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نے مسٹیک کی تو آپ کو پرائز بھی بھرنی پڑے گی. ایک یہ, اور گاڑیوں کا مدعا سیپریٹ, گاڑیوں کی خرید و فروخت کے اندر جو ڈسکرپنسی آ رہی ہے وہ اوپن اینڈ شٹ ہے. اور دوسرا طارق صاحب, آپ ملٹی نیشنلز کو آپ ریونیو بڑھانے کی بات کریں, آپ ملٹی نیشنلز کو سیم ڈے پہ ریڈ کر رہے ہیں. جی شکریہ, آپ سرچ وارنٹس نکال رہے ہیں. دس از اے ریئلی بگ مہربانی, کنسرن فار تھینک یو سو پاکستان. مچ جی. تھینک یو. اس پر بڑی مفصل بات ہوئی ہے, لہذا کال اٹینشن نوٹس کو نپٹایا جاتا ہے. اور آرڈر نمبر 12 رانا محمود الحسن صاحب کی طرف سے تو جو دلاؤ نوٹس ہے, میں آفس کو جو منسٹر ہے چودھری احسن اقبال صاحب ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو مؤخر کیا جائے.